رب زدني علما. چنانچہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ایسے نظریات موجود ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ایسی باتیں موجود ہیں جو اسلاف سے ہٹ کر کے ہیں اور کٹ کر کے ہیں. خیر، ابھی ہم ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے عقائد اور نظریات پہ بحث نہیں کرتے. ابھی ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ہم نے ان کی ایک آڈیو کلپ سنی جس کے اندر انہوں نے دو مسئلے اٹھائے تھے. ایک امام کے پیچھے قرأت کرنے کا مسئلہ اور ایک آمین بولنے کا مسئلہ. اس مسئلے میں بھی انہوں نے وہی کچھ کیا ہے جو ان کے مرد لوگ کر رہے تھے، ان کی جماعت کے جو لوگ کر رہے تھے، اسی کو انہوں نے خواتین کے درمیان بیان کیا ہے. کوئی نئی بات نہیں تھی اور وہی گھسی پٹی باتیں تھی جن کے جواب بار بار دیے جا چکے ہیں. چنانچہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا یہ بیان کرنا تھا کہ امام کے پیچھے قرأت کرنی چاہیے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. حالانکہ ہم ڈنکے کی چوٹ آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں اور بیان کرنا چاہتے ہیں کہ صحیح بخاری تو کیا، کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو امام کے پیچھے پڑھو. امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں دیا ہے، اور امام کے پیچھے قرأت کرنے سے رکنے کا حکم دیا ہے. آپ ہماری بات سمجھیں کہ صاف ڈنکے کی چوٹ ہم یہ بات نقل کرتے ہیں کہ پڑھنے کا حکم کسی حدیث میں نہیں دیا ہے اور پڑھنے سے رکنے کا حکم حدیث میں موجود ہے، بلکہ صحیح حدیث میں موجود ہے. تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو پہلا تو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، جبکہ نہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے. اب ایک حدیث ہے جو عموماً دنیا غیر مقلدیت کے بچے کو یاد ہوتی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحیح بخاری کی روایت ہے اور بھی کئی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے. لیکن اس کے اندر اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ بھائی یہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. کس کی نماز؟ یہ تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں. اب وہ عربی کے گرامر سے استدلال کر رہے ہیں کہ کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھ لے. من، عربی کے لحاظ سے من، انہوں نے کہا من عام ہے، تو انہوں نے عربی گرامر کا سہارا لے لیا حدیث کو سمجھنے کے لیے، لیکن حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ اور اسلاف کے فہم کو نہیں لیا. جبکہ اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد ہمارے سامنے اسلاف اور صحابہ کے فتاوی موجود ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں اور خود ان کے استاذ امام احمد بن حنبل ہیں. وہ فرماتے ہیں اذا کان وحدہ، یعنی سورہ فاتحہ جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. اس سے مراد منفرد ہے، جو تنہا نمازی ہوتا ہے اس کا تعلق ہے. اس حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 71 پہ. اسی طریقے سے امام بخاری کے استاذوں کے استاد سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں لمن یصلی وحدہ، سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ 119. یعنی اس حدیث کا تعلق منفرد سے ہے کہ جو شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، تنہا نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کو سورت پڑھنی ضروری ہے. اس کا تعلق امام سے ہے ہی نہیں کہ امام کے پیچھے رہو تو تم بھی پڑھو. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہی بات خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور صحابی رسول سیدنا جابر بن عبداللہ ہیں. وہ فرماتے ہیں فلم یصلی، یعنی نبی نے فرمایا نا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو یہ بھی فرما رہے ہیں ہاں نماز نہیں ہوتی الا ان یکون وراء الامام، مگر جب امام کے پیچھے ہو تو ہو جائے گی. امام کے پیچھے ہو اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے پھر بھی ہو جائے گی. کیوں؟ اب اس کے لیے صاف اور صریح حدیث آپ دیکھیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام صاحب ولا الضالین پڑھے نا تو تم لوگ آمین کہنا. کیا مطلب؟ کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا ہر ایک کا کام ہوتا تو اللہ کے رسول فرماتے جب تم لوگ ولا الضالین کہہ لینا تو آمین بھی کہہ لینا. مگر ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا جب امام صاحب یہ کام کر لے یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو تم آمین کہنا. تو دیکھیے یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، جلد 1 صفحہ 174 پہ ہے، جس میں صاف بات آ گئی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا مقتدی کا کام نہیں.
ایسے ہی صحیح مسلم کی ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ بھی فرماتے ہیں اذا قال ولا الضالین فقولوا آمین، بالکل وہی بات، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 174۔ یہی بات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ نقل کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، یہ حدیث بڑی لمبی ہے، اس کے اندر بھی یہی بات آئی ہے کہ بھائی امام صاحب جب ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، یعنی سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھیں گے، مقتدی نہ پڑھے۔ یہی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت پر امام نسائی نے باب باندھا ہے، صحاح ستہ۔ آپ پہلے یہ سمجھے یہاں پر ایک بات رک کر کے کہ حدیث کی 6 اوتھینٹک کتاب مانی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور دوسری اوتھینٹک نہیں ہے، بلکہ جو 6 ہیں وہ بڑی مشہور اور معتبر مانی گئی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اسی طریقے سے ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ کتاب جو ہے مشہور مانی گئی ہے اور معتبر مانی گئی ہے۔ صحاح ستہ عموماً اسے کہا جاتا ہے۔ تو صحاح ستہ جیسی کتاب میں سے ایک کتاب ہے صحاح ستہ کے سیٹ میں سنن نسائی۔ سنن نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ چیپٹر اور باب باندھا ہے، فرمایا باب تعویل قولہ عز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث نقل کی ہے جس میں صاف آ گیا ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام صاحب قرأت کرے تو تمہیں خاموش رہنا ہے، امام صاحب قرأت کرے تو تمہیں خاموش رہنا ہے، یہ بالکل صاف بات ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جلد 1 صفحہ 61 پر، اور ایک اور صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باضابطہ ان کا فتویٰ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء، کہ کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے کوئی بھی قرأت نہیں ہوگی، امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں کسی طرح کی کوئی قرأت نہیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے صحیح مسلم کی روایت کو ضعیف کہنے سے پہلے کچھ سوچنا پڑے گا کہ کس کو ضعیف کہہ رہا ہے، تو ہم نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی روایتیں دی ہیں، صحیح مسلم کی روایتیں جن کو انسان ضعیف کہنے سے پہلے کچھ سوچتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ غور کریں، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، رکوع میں تھے، حضرت ابو بکرہ پیچھے سے پہنچے اور تھوڑا جلدی سے لپک کے آگے بڑھے اور رکوع میں چلے گئے، کھڑے ہو کے باضابطہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ نماز کے بعد وہ آواز کچھ، چونکہ سانس ان کی پھول رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ایسا کیا تھا، پتہ چلا حضرت ابو بکرہ نے کیا تھا۔ پھر بات ہوئی کیوں ایسا کیے، تو خلاصہ یہ نکلا جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح بخاری میں فتح الباری کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے میری رکعت نہ چھوٹے سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میری رکعت نہ چھوٹ سکے، اس لیے میں حرص میں آگے بڑھا تھا۔ تو حضور نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تمہارے حرص کو بڑھائے لیکن دوبارہ اس طرح دوڑنا نہیں۔ مگر دیکھیے یہ مقام تنبیہ ہے، تنبیہ کرنے کا وقت تھا، اس وقت تو بہت زیادہ تنبیہ کرنی چاہیے تھی، او ہو فاتحہ تو تم نے پڑھی نہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے۔ تو حضور کا اشارہ بھی موجود ہے، صراحت بھی موجود ہے، اور میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے جس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ فاتحہ پڑھو، اور رکنے کا حکم موجود ہے، امام کے پیچھے تلاوت کرنے، امام کے پیچھے قرأت کرنے کا حکم نہیں، لیکن قرأت کرنے سے رک جاؤ اس کا حکم موجود ہے اور صحیح روایتوں میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے موطا مالک کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عمر اور ابن عمر، ابن مسعود، حضرت علقمہ، یہ تابعی ہیں، یہ سب لوگ امام کے پیچھے قرأت نہیں کرتے تھے۔ اور ڈاکٹر فرت ہاشمی نے ایک اور استدلال کیا تھا ابو داؤد کی ایک روایت سے، جو حضرت وہ واقعہ ہے فجر کی نماز کا، اس روایت سے استدلال کیا کہ دیکھیے وہاں پر صاف صاف بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے میں جب نماز پڑھ رہا تھا، تو پھر فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے بنا تم آگے ایسا کچھ مت پڑھنا لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لینا۔ تو لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لینا، اس سے ڈاکٹر فرت ہاشمی نے یہ بیان کرنا چاہا کہ دیکھو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہو گئی، حالانکہ عربی گرامر کا ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ یہ سینٹنس جو ہے
کہ کچھ بھی مت پڑھنا مگر سورہ فاتحہ پڑھ لینا، یہ سینٹنس وجوب پہ دلالت کرتا ہی نہیں ہے. اس سے حکم شرعی یعنی وجوب یہ ثابت ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ یہ سینٹنس زیادہ سے زیادہ اباحت پر دلالت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک کام کو مباح اور جائز بنانے کے لیے ہوتا ہے، واجب بنانے کے لیے ہرگز نہیں ہوتا. تو یہ تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی اور دنیا غیر مقلدیت کے ہر شخص کے گرامر سے ناواقف ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اور دوسری بات یہاں یہ بھی ہے کہ ابو داؤد کی اس روایت کے اندر جو راوی ہے محمد ابن اسحاق، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دجال من الدجاجلہ، یہ بہت بڑا دجال راوی ہے. تذکرۃ الحفاظ کے اندر اور تہذیب التہذیب کے اندر یہ بات موجود ہے. اور پھر اس روایت کا ایک راوی مکحول شامی ہے جو مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ غیر مقلدیوں کے شیخ البانی صاحب جو ہیں وہ اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں. اب بتائیے کہ جو ضعیف روایت ہو اس سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور ان کے ہمنوا اور دنیا غیر مقلدیت کے ہر چین و چنا یہ سب لوگ اس طرح کی ضعیف روایت سے استدلال کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں صحیح روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع روایت اور صحابہ کرام کے صحیح فتاوی موجود ہیں، اور امام بخاری کے استاذ اور ان کے استاذ کا فتویٰ موجود ہے. ان کی طرف ان کی نگاہ بالکل نہیں جا رہی ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اور